بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أو كما قال عليه السلام. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص ہے، جیڑی ذات ساری کائنات دی خالق مالک رازق داتا غوث اعظم اور دستگیر ہے، جو ازل تو ہے ابد تک رہے گا، جس بادشاہ دی قیامت والے دن اس اکیلے بادشاہ دی بادشاہت ہوئے گی. انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت ہستی دے ہوتے ہوں. ذی وقار قابل صد احترام معزز سامعین و سامعات، اللہ احکم الحاکمین نے جو انسانی وجود عطا فرمائے، اے وجود انسانی کسی نعمت عظمیٰ تو کم نہیں. اور اس وجود دا ہر ایک اعضاء اپنی اہمیت دا حامل بہت قیمتی ہے. ہر اعضاء دی قدر اس وقت بندے نوں ہوندی ہے جدوں او اعضاء جسم نالوں جھڑ جائے یا ڈیمیج ہو جائے. حدیث پاک دے اندر آندا ہے اللہ دی ذات قیامت والے دن ایک بندے دا فیصلہ فرما دیں گے. اس آدمی نو اللہ دی ذات جنت دی طرف بھیج دیں گے. کسی آدمی نے اس بندے دے نال کوئی بندہ بات کرے گا بھئی تو جنت دی طرف جا رہے ہیں، وہ بندہ خوشی دے نال اظہار کرے گا کہ ہاں میں نیک اعمال کیتے سن، مینوں اللہ نے معاف کر دیتا ہے، میری نیکیاں سن تے مینوں اللہ نے جنت دیتا ہے. اللہ دی ذات فرمان گے اس بندے نوں بلاؤ، انہوں واپس بلایا جائے گا. مالک کائنات فرشتیاں نوں حکم دیں گے ایدیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں میزان دے ایک پلڑے اندر رکھ دیو تے ایدی اکھ دا ایک ڈیلا نکال کے دوسرے پلڑے اندر رکھ دیو. دونوں دا وزن کیتا جائے گا، اکھ دا ڈیلا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ دیاں نیکیاں والا پلڑا ہولکا ہو جائے گا. اللہ دی ذات فرمان گے تینوں کہدا مانے تو تے ساڈی ایک چھوٹی جی نعمت دا تو شکریہ نہیں ادا کر سکیا. اس واسطے ہر اعضاء وجود دا بڑا قیمتی. جسم دے ہر اعضاء دے متعلق قیامت والے دن پوچھا جائے گا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا.
ہر ایک دے بارے پوچھا جائے گا، زبان دے متعلق، اکھ دے متعلق، ہاتھ دے متعلق، پیر دے متعلق، کان دے متعلق۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ بڑی توجہ دے نال ہر میرا بھائی، ہر میری بہن، ماں، چھوٹا بڑا، بھائی بزرگ، دھیان دے نال اج دی گفتگو نو سنیا جائے۔ کان دے متعلق بھی سوال ہوئے گا، اکھ دے متعلق بھی سوال ہوئے گا، ہاتھ دے متعلق بھی سوال ہونا، پیراں دے متعلق بھی سوال ہوئے گا۔ حتیٰ کہ اللہ دی ذات نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، جے بندہ تیڑ پھڑ کرن لگے گا نا اللہ دی عدالت دے اندر، چلاکی وہاں لگے گا نا اٹھے، نہیں 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 نہیں، اللہ دی ذات فرمان گے ٹھہر جا، ایدی زبان تے مہر لگا دیتی جائے گی، بول ہی نہیں سکے گا، گم ہو جائے گی زبان، ہاتھ بول کے دسن گے، پیر بول کے دسن گے، اکھاں بول کے دسن گیا، کان بول کے دسن گے، جسم دے ہر اذان و اللہ زبان دے دیں گے۔ وہ مالک قادر ہے نا، جنوں چاہے جدوں چاہے جیڑی نعمت کھول لوے جدوں چاہے دے چھڑے۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ دے کو پوچھیا اللہ دی نظر دی اندر بہترین کام کیے، بہترین عمل کیڑا ہے، سب تو اچھا عمل کیڑا ہے؟ کسی نہ دسیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال دا آپ ہی جواب دیتا۔ آپ نے فرمایا حفظ اللسان، حفظ اللسان، زبان دی حفاظت کرنا سب تو بہترین عمل ہے۔ اللہ دی نظر دے اندر زبان نو سنبھال کے استعمال کرنا سب نالوں اچھا عمل ہے۔ ایک ایک بات نو، حدیث نو نوٹ کریا جے، ذہن نشین کریا جے، اور دیکھیں جیسی کس معاشرے دے اندر زندگی گزارنے آتے، ساڈا وتیرہ کیے، ساڈا انداز کیے، ساڈا رویہ کیے، ساڈی تربیت کیے، اگوں اسی اپنی اولاد دی تربیت کی کر رہے ہیں۔ ظلم سب تو بڑا ہے کہ معاشرے دے اندر یہ جو میڈیا دا طوفان ہے، بالخصوص سوشل میڈیا دا طوفان، انہیں معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے۔ مستدرک حاکم دی روایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوئے گی جب تک الوعود، اے لوگ چلے نہ جان گے دنیا تو، التحود، جب تک تحود دنیا تے چھا نہ جان گے۔ صحابہ عرض کی تھی اللہ کے رسول الوعود کیے تے التحود کیے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا الوعود، اے دے تو مراد اچھے لوگ، شریف لوگ، نیک لوگ، اے دنیا تو ٹر جان گے۔ التحود، کمینے قسم دے لوگ، کمی لوگ، انہاں لوگاں دی قدر ہوئے گی جدو معاشرے کے اندر ایسے لوگاں دی کثرت ہو جائے گی نا، پھر قیامت آئے گی۔ دوسری مستدرک حاکم دی روایت، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت، میرے آقا فرماتے ہیں ان ترفع الاشرار وتوزع الاخیار، آپ نے فرمایا قرب قیامت شریف لوگ، اچھے اچھے لوگ، اچھے اچھے گھرانے اور نیک لوگ، انہاں نوں لوگ نظر انداز کر دیں گے، تے شریر قسم دے لوگ، پانڈ قسم دے لوگ، مراسی، جوت بات، فضولیات، بکواس ہاتھ کرنے والے، انہاں نوں لوگ بڑی عزت دیں گے، انہاں دی بڑی معاشرے کے اندر قدر ہوئے گی۔ اور تسی اس حدیث کے تناظر اندر فی زمانہ معاشرے میں دیکھ رہا کنی انہاں لوگوں دی سوشل میڈیا تے قدر ہے۔ اوہ لوگ یقین کرو رمضان اگوں آ رہے ہیں، اللہ سانوں سارے نوں نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ رمضان دیا بہارا نصیب فرمائے، رمضان آ رہے ہیں، اوہ لوگ میڈیا کے بیٹھ کے نہ ٹرانسلیشن کرن گے، لوگاں نوں رمضان دے مسائل تو آگاہ کرن گے، یقین کرو جنہاں دے پلے کچھ نہیں ہے۔ اوہ ساڈے لوگ قائد نے، لیڈر نے، رہنما نے بنے ہوئے ملک کے، جنہاں نوں صورت اخلاص نہیں ہوندی، جنہاں نوں دین دی پہچان ہی نہیں،
جنہوں نے دین دے نال بالکل شبت ہی نہیں، تعلق ہی نہیں، انہاں لوگاں دی تنہائیاں ویکھ لو، انہاں دی راتاں چیک کر لو، انہاں دا مال چیک کر لو، انہاں دی خلوت چیک کر لو انہاں لوگاں۔ آپ نے فرمایا ترفع الاخیار، حضور نے فرمایا شریف لوگوں کو اٹھایا جائے گا، انہوں کو عزت دیتی جائے گی۔ تے جڑے اچھے لوگ، شریف لوگ، نیک لوگ ہوں گے، انہوں نے لوگ سمجھ گئے اے آ تے صوفی ہے، وہ ایسی کڑی گل۔ حضرات گرامی، اے معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر سے گزر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے آپ نے فرمایا من حافظ لسانہ، جس بندے نے اپنی زبان دی حفاظت کر لی، ستر اللہ عورتہ، اللہ دی ذات اس بندے دے عیباں نو چھپا دے، اللہ انہیں عیباں تے پردہ پوشی کر دیں گے۔ حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ دے کول نا کسے بندے نے پوچھیا، کوئی ڈیرے دار بندہ سی، انہیں آخیا حکیم صاحب بکری ہے، ذبح کر کے نا اے دے وجود دے اندر جو سب تو بہترین حصہ نا وہ لے کے آ، بکری ذبح کی تھی۔ حکیم صاحب نے اس بکری دی زبان کٹی دے پلیٹ دے اندر لے آ کر رکھ چلی۔ لو جی، اچھا یہ مطلب ہے کہ اے جڑا جسم دا بہترین حصہ ہے، حکیم صاحب فرمان کے دی کچھ دن گزرے آپ پھر اس آدمی نے آخر ایک بکری لاؤ، اس بکری دے جسم دے اندر جو بدترین حصہ ہے نا گوشت دا وہ لے کے آؤ، اور جس طرح پھر لے گیا بکری ذبح کی تھی، انہیں دوبارہ زبان کٹی لیا کے پلیٹ اندر رکھ کے پیش کر دیتی۔ کہنے لگے حکیم صاحب ایک ہی بات ہوئی، جی میں تمہیں آخیا سب تو اچھا گوشت کا حصہ لے کے تو پھر بھی زبان لے آندی جے، جی تمہیں آخیا بدترین حصہ لے کے تو پھر بھی زبان لے آندی جے۔ آپ نے فرمایا جسم دے اندر بہترین حصہ بھی زبان ہے تے بدترین جسم دے اندر حصہ بھی زبان ہے۔ حدیث پاک دے اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنہوں صبح کا ٹائم ہوتا ہے نا، توجہ ہے بات، دھیان ہے جی، بات ہی سمجھ آ رہی، دھیان رکھیا جی۔ آپ نے فرمایا جو صبح ہوتی نا، صبح جسم دے سارے اعضاء زبان کا ترلا کرتے ہیں، زبان دی منت کرتے ہیں، دیکھی دھیان نہ چلی، دھیان نہ خیال نہ پتوں کے بول کے چھپ جانا آلے کے اندر مار کے پھر سنو کہیں ایک کے جوڑ سارے جسم نہ زبان کا ترلا کرتا ہے، تیری مہربانی ہے، اب دھیان نہ کرا، سوچ سمجھ کے الفاظ کٹی، دھیان نہ توڑ کے بولی، غلط بولنے کی سزا تے سانو بھگتنی پڑی، یہ تیریاں گلاں دا جرمانہ تے سانو بھگتنا پینا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں بظاہر اس زبان دا جو حصہ ہے اور یہ جو زبان ہے بظاہر گوشت دا چھوٹا جہا لوتھڑ ہے، نکا جہا لوتھڑ ہے، مگر اللہ دی ذات دی ایک بہت بڑی قدرت دا کرشمہ ہے۔ یہ دے اندر الفاظ جو نکل دینے یہ دی اہمیت میں اس بات کو سمجھیے کہ جس وقت شادی دا موقع ہوں گا، نکاح ہوں گا، او لڑکی او عورت جو اس بندے دے مرد دے جوان دے اس تو پہلے حرام تھی، ان کو جملہ بولیا جاتا ہے قبول ہے، وہ کہتا ہے جی قبول، کتنی اہمیت دے کلمے دی، یہ الفاظ دی کتنی پاور ہے دے اندر، کہتا جی قبول ہے جو پہلے حرام سے حلال ہو چکی۔ اگر نچاکی نہ اتفاقی ہو جائے تو یہ اپنے منہ دے وچوں کوئی لفظ کہندا ہے طلاق، اینے لفظ بولتا ہے طلاق لام والی اور چار حرف میں تو حرام ہو جاتے، گھر اجڑ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی بہت سارے غیبت، چغلی، الزام تراشی، بہت سارے جرائم ہیں جو زبان دے متعلقہ نے، بہت سارے گناہ نے جو زبان دے متعلقہ نے، مگر آج دی میری گفتگو جس عنوان پہ ہے وہ زبان دے متعلقہ گالی، جیڑا بندہ غلیظ گفتگو کرتا ہے، فحش گفتگو کرتا ہے، بکواسان بکدا ہے اور گل نال گالی دا نکالدا ہے، یا تے اس بندے نو اس گالی دے جرم دا گناہ دا ایدی سزا دا علم نہیں؟ کتنا بڑا گناہ ہے گالی دینا کسے،
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک مہذب معاشرہ دیتا ہے. دیکھو اسی لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے, غلطی نہیں سمجھتے. بعض لوگ نا بڑے چار گال کٹ دے اور گال کٹ کے نا بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں چنگی تڑلے بھی گال کٹی, چنگا وڈا منہ ہے اس بندے دا, پوری گال نے کٹ سکتی, ایڈی وڈی گال اس بندے کٹی گئی. اور لوگوں نے ہاندے پھر اینے تکڑ توڑ سکنا میں, اینے آپ کو میں گندا آدمی ہوں. ایک انگریز رائٹر, بڑا معروف رائٹر, ریل گڈی تو اتریا, اسٹیشن تو گزرتا پیا, ایک آدمی سامنے آ رہا سی, نہ چاہتے ہوئے نا اس انگریز رائٹر کا کندھا اس بندے کو لگ گیا, کندھا لگے ٹکرا کے گزر کے نا انہیں واپس مڑ کے دیکھا تو انہوں سوری نہیں اجے کیتا, کہہ نہیں لگا. اس بندے نے جناب خیر نہیں کر چلی, گاڑیاں 404 404 404 انہوں بولا نہیں دیتا. انہیں سوچیا نہیں چلو کسی طریقے نے سمجھانے, انہیں کہ میرا اپنا نام دسیا, تعارف کرایا, پھر شرمندہ آیا, کہنے لگا سوری سر آپ نے اپنا پہلے تعارف نہیں کروایا. انہیں کہا الفاظ دیکھا جی, یہ جملے دیکھا جی, کتنا زبردست انہیں جملہ بولیا, پانی اور پانی کر چڑھیا. کہنے لگا سر پہلے آپ نے اپنا تعارف نہیں کروایا. کہنے لگے میں نے اپنا تعارف کیا کروانا تھا, مجھ سے پہلے اپنا آپ نے اپنا تعارف شروع کروا دیا. مجھ سے پہلے آپ نے اپنا تعارف کروانا شروع کروا دیا. یعنی میں ایپ ہو گیا, میرے اندر ایپ ہو گئے. شرمندہ آیا, نادم ہویا, پشیمان ہویا کہ میں نے نہیں کرنا چاہیے. پھر انہیں سوری کی. حضرات جو اسی واقعے اندر جو پانڈے اندر ہوئے وہی باہر ہوتا ہے, جو پانڈے اندر ہوئے وہی باہر ہوتا ہے. بڑے بڑے مہذب بندے, دیندار لوگ, یقین جانو انہوں نے تسی خلوت چیک کرو, پڑھائی چیک کرو, بندہ بیندہ ہے, یہ حاجی صاحب, یہ پہلی صاحب دے نمازی نے, اے مولانا صاحب نے, اے حضرت صاحب نے, اے مسجد متولی صاحب نے, حضرت صاحب نے. ایڈی ایڈی جناب گاڑ گھر دے اندر بچیاں نو, بیوی نو, بھائیاں نو. حضرات گرامی کتنا اے خطرناک گناہ ہے, یہ سنگینی کا اندازہ لگائیے. میں بات کرنا, رسول کریم جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کی طرف نشاندہی فرما کے دی. آپ نے کوئی چیزاں کا نام رہ کے آخیا فلاں چیز نو گالی نہیں دینی, فلاں چیز نو گالی نہیں دینی. اسی بات کرنی ہے. میں انتہائی شارٹ وقت کے اندر اپنی گفتگو انشاءاللہ اختتام کی طرف لے جانا گا. دعا فرمائے اللہ حق سچ بیان کر کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اب جو کچھ سنیے سنائیے اللہ تعالی سارے نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ دی ذات نو گالی دیندا ایڈا اگے لنگ جاندا ہے, ایڈا اے انسان لاپرواہ ہے کہ اللہ دی ذات نو گالی دین لگ پیندا ہے. اور سب تو بری ترین اور بڑی ترین گالی یہ ہے کہ جیڑا بندہ اللہ دی ذات نو گالی دیندا. تسی آکھو گے کون دے نہیں, رب نو بھی کوئی بندہ گالی دیندا ہے. آئیے حدیث پاک دے الفاظ سنیے اور انہاں قیمتی الفاظ کو اپنی چوڑیاں دی زینت بنائیے, اپنی گلے دا مالا بنائیے. حضرت صاحب اپنے ماتھے دا جھومر بنائیے, انہاں نو سجائیے الفاظ نو اپنے آپ دے اندر اور اپنے دل و دماغ دیاں پھٹیاں تے منقش کیجیے. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, آپ فرماندے نے من سب اللہ کفر. امام ابن قدامہ دا قول ہے, فرمایا من سب اللہ کفر, جیڑا بندہ اللہ دی ذات نو گالی دیندا ہے اس بندے نے کفر کیتا ہے. تواڈے ذہن دے اندر یہ بات ہے کہ بندہ اللہ دی ذات کو کیویں گالی دیندا ہے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یشتمونی ابن آدم, اللہ دی ذات فرماندے نے ابن آدم میں رب نو گالیاں دیندا ہے. رب نو گالی کیویں دیندا ہے؟ اللہ دی ذات فرماندے نے وما ينبغي لهم ان يشتموني وان لی ولدن, بندے نو چاہیدا نہیں کہ رب نو گالی دے, میں رب نو بندہ گالی دے او دے لائق نہیں. رب نو گالی دا مطلب ہے بندہ کہندا وا ان لی ولدن, بندہ کہندا ہے رب کلا نہیں بلکہ او دی اولاد ہے.
جڑے لوگ آندے نے رب دی اولاد ہیں، فرشتے اللہ دی اولاد ہیں. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری دی روایت ہے، اللہ دی ذات فرماندے نے یؤذینی ابن آدم، ابن آدم میں رب نو تکلیف اور اذیت پہنچاندا ہے. او آؤ کیویں اذیت پہنچاندا ہے؟ یسب اللہ، بندہ رب نو گالی دیندا، گالی دیندا دوسرا مطلب ہے یسب اللہ الدہر، بندہ زمانے نو گالی دیندا ہے، وقت نو گالی دیندا ہے. بندہ آندا ساڈے عام جملہ استعمال ہوندا ہے حضرت صاحب، چنگے پڑھے سمجھدار تے پڑھے لکھے لوگ آندے نے زمانہ ہی بدل گیا، زمانہ ہی بدل گیا. حالانکہ اللہ دی ذات فرماندے نے یقلب اللہ اللیل والنہار، سورج تے چاند اپنی روٹین دے مطابق آ رہے ہیں. یہ ساری چیزاں میرے ہاتھ کے اندر نے، اور زمانہ اسی چیز دا نام ہے، زمانہ اس چیز دا نام ہے. رات اور دن دا اپنے اپنے وقت تے آنا، سورج اور چاند دا اپنے ٹائم تے اپنے وقت تے آنا اور جانا، یہ ساری چیزاں اسی طرح ہی ہو رہی ہیں، اسی روٹین دے نال چیزاں چل رہی ہیں. رمضان یہ جو دیسی مہینے نے اور جناب اسلامی مہینے نے، یہ رات اور دن دا 5 وقت نمازاں اپنے اپنے ٹائم تے، سردیاں دے اندر ٹائم چینج ہو جاتا ہے. یہ سارا زمانہ اس چیز دا نام ہے. کدی کسی نے آکھیا اسی بدل گئے ہیں، کدی کسی نے آکھیا اسی بدل گئے ہیں. اللہ دی ذات فرماندے نے زمانہ تے میرے ہاتھ دے اندر ہے، تے زمانے نو برا کہہ کے انسان مینوں پیڑا کہندا ہے، مینوں تکلیف دیندا ہے. یہ جملہ بہت ہی خطرناک جملہ میرے بھائی. جڑے لوگ آندے او زمانہ ہی نہیں رہ گیا، وقت ہی بدل گیا ہے، ٹائم ہی بدل گیا جی، او ہن زمانہ پہلا گزر گیا ہے. زمانہ میرے بھائی ہو یہ انسان بدل گیا ہے، ساڈے رویے بدل گئے نے، ساڈے انداز بدل گئے نے، ساڈا اخلاق بدترین ہو چکیا ہے. اسی بدل گئے ہیں، اپنے کدی بھی کسی اشارہ نہیں کیتا میں بدل گیا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تسبوا الدہر فإن اللہ هو الدہر. زمانہ تے اللہ دے حق دے اندر ہے، زمانے نو گالی نہ دیا کرو، وقت نو گالی نہ دیا کرو. سب تو بدترین اور بڑی ترین گالی ہے جڑا بندہ زمانے نو پیڑا کہندا ہے. نمبر 2، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ نو گالی نہ دیا کرو، میرے صحابہ نو مندا نہ بولیا کرو. آپ نے فرمایا جس بندے نو تسی دیکھو او بندہ منصبہ صحابی، میرے صحابہ نو گالی دیندا تے تسی آکھیا کرو فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اور صحابہ نو مندا پیڑا بولن والیا، گالی دین والیا، اللہ او دے رسول دی، فرشتیاں دی تے سارے نیک لوگاں دی تیرے اوتے لعنت ہو. صحابہ نو بیڑا گیا والا، صحابہ نو بندہ بولنا، صحابہ نو سب و شتم دا نشانہ بنانے والا. نمبر 3، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے نو بیڑا کہن تو منع فرمایا، صحابہ اکرام نو گالی دین تو منع فرمایا. اور نمبر 3، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ماں تے باپ نو گالی نہ دیا کرو، ماپیاں نو گالیاں نہ دیا کرو، والدین نو پیڑا نہ کیا کرو، ماں باپ نو مندا نہ بولیا کرو. حضور علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ماں باپ نو گالی دیندا ہے، والدین نو گالی دیندا ہے، مسند احمد دے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا ملعون، او بندہ لعنت کیتا گیا ہے، ملعون او بندہ من سب اباہ، جیڑا اپنے باپ نو گالی دیندا ہے، من سب امہ، جیڑا اپنی امی نو گالی دیندا ہے تے افسوسناک بات ہے تے جناب بڑی تعجب خیز بات ہے. کوئی بندہ اپنے ابو نو کیویں گالی دے سکدا ہے، کوئی بندہ اپنی امی نو کیویں گالی دے سکدا ہے. مگر زمانے دے اندر ایسے ایسے لوگ بھی موجود نے جو انسانی شکل دے اندر حیوان لگے پھردے نے، انسانی شکل دے اندر، انسانی وجود دے اندر درندے
لگے پھر دینے ماپیاں نو گالیاں دین والے ماں باپ نو گھروں دھکے دے کے نکالن والے باپ نو بھیڑا کہن والے بد نصیب ایسے بھی معاشرے دے اندر موجود نے آپ گھر دے اندر بہ رہندے نے ابے نو آندے نے تو جا کے کم کریا کر ویلا گھر پیندا رہنا ہے ویلا گھر دے اندر بیٹھ رہنا ہے بد نصیبا جدوں تو بالکل کمزور ہے بالکل تجھا چھوٹا گیا ہے تینوں چیزاں دے نام نہیں سرن دے تیری ہر خواہش نو پورا کیتا ہے تیرے واسطے دن رات تیرے باپ نے محنت کیتی ہے دن رات تیرے واسطے کمایا ہے محنت تے مزدوری کر کے تینوں پالیا پوسیا ہے تیری پرورش کیتی ہے اج ہنا دا ٹائم بیٹھ کے کھاندا ہے تینوں کھلاوندا نہیں بد نصیبا خدمت کر لے تے جنت حاصل کر لے صحیح بخاری اندر حدیث ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او بندہ او دے تے رب دی لعنت ہے او دے تے جبرائیل دی لعنت ہے او دے تے محمد دی لعنت ہے جیڑا بندہ اپنی حیاتی دے اندر اپنے پٹے ماں باپ نو پا لیندا ہے یا تواں وچوں ایک نو بھائی او دی ایک حیاتی اندر پا لیندا ہے تے انہاں دی خدمت کر کے او بد نصیب اللہ دے کولوں جنت حاصل نہیں کرتا جبرائیل فرماتے نے میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اے بدعا فرمائی آپ نے آمین آکھے آئے وہ بندہ بڑا ہی بد نصیب ہے وہ بندہ بڑا ہی بد نصیب ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے گئے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے اندر قرآن دی آواز سنی ہے قرآن پاک پڑھن دی آواز سنی ہے میرے آقا فرماندے نے اے کون ہے جدی قرآن دی آواز پہ ہوندی ہے جڑا جنت کے اندر قرآن پہ پڑھتا ہے جبریل کہنے لگے محبوب سونیا اے تہاڈا صحابی ہے اے دا عمل ہے اے اپنی امی دا بڑا تابعدار اے اپنی ماں باپ دا بڑا فرما بردار ہے نہ منع کریا کر انہاں نو ماپیاں نو نہ روکیا کر انہاں دے ہتھاں نو انہاں دیاں گلاں اج بچیاں نو بھڑیاں لگدیاں نے اج جوان نو ماپیاں دیاں گلاں چنگیاں نہیں لگدیاں گل گل تے ابو ٹوکدا رہندا ہے گل گل تے امی مینوں ٹوکدی رہندی ہے میرے یاراں دے سامنے میری انسلٹ کردی ہے میرے سجناں دے سامنے ابے نے مینوں آکھیا موبائل بند کر دے او سجنا اج تے تینوں انہاں دیاں گلاں چنگیاں نہیں لگدیاں اس ویلے نوں یاد کر جدوں تیرے گھر دا مین گیٹ اکھیڑ دتا جائے گا جدوں تیرے گھر دیاں بنیاداں کمزور کر دتیاں جان گیاں جدوں تیرے سر تو باپ دا سایہ اٹھا لتا جائے گا ادوں سونیا تو محسوس کرے گا مینوں کوئی کسے کام تو روکن والا ہوئے مینوں کوئی سمجھان والا ہوئے میری کوئی اصلاح کرنے والا ہوئے انہاں نوں پوچھ کے ویکھ جنہاں دا باپ بھی کوئی نہیں سر تے ماں بھی کوئی نہیں دعا فرماؤ جنہاں دے ماں باپ دنیا تو ٹر گئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نوں منور فرمائے اللہ جنہاں دے ماں باپ حیات نے انہاں نوجواناں نوں انہاں بچیاں نوں والدین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے صاحب نے بڑی سونی بات سمجھائی ہے اے زندگی وچ اکو والی شیواں ملدیاں ہر شے بازاروں لب جاندی ہے اچیاں لمبیاں لال ٹاہلیاں تے ٹھنڈیاں جنہاں دیاں چھاواں ہر شے بازاروں لب جاندی پر نہیں لبدیاں ماواں سونیا اے چیزاں مل لبن والیاں نہیں اے چیزاں منڈی دا مال نہیں ہو تین رنگ نہیں لبنے بندیا بڑی خوبصورت بات ہے تین رنگ نہیں لبنے بندیا تین رنگ نہیں لبنے بندیا حسن جوانی تے ماپے اور تین رنگ نہیں لبنے بندیا حسن جوانی تے ماپے دنیا اس گل نو جان دی نہیں جان دائی رب آپے تین رنگ نہیں لبنے بندیا حسن جوانی تے ماپے ماپیاں نال بڑیاں بہارا ماپیاں نال بڑیاں بہارا پھپن ویلے حویلیاں پریاں ماپیاں نال بہاراں بڑیاں پھپن ویلے حویلیاں پریاں ماپیاں باجوں میرے یارو
मापिया बाजो मेरे यारो जीना मुश्किल जापे तेन रंग नहीं रबने बंदिया हुसन जवानी ते मापे दुनिया इस गल नू जानती नहीं जानदा ही रब आपे तेन रंग नहीं रबने बंदिया हुसन जवानी ते मापे मापिया दिया प्यारियां गल्लां रहमत बरकत वालियां छल्लां मापिया दिया प्यारियां गल्लां रहमत बरकत वालियां छल्लां अज इन्हां दी कदर कर लै अज इन्हां गल्लां नू समझ लै सोच लै सोहणिया जदों तू लेट आउणा है रात नूं तेरी मां दरवाजे अल तकदी रहिंदी है हवा नाल भी दरवाजा हिले ते मां दी मेरा लाल आ गया है रात को तेरा बाप दुनिया दे अंदर महफिलां दे अंदर चौका चरस्तियां दे अंदर ते तेरा बाप तेनू लभदा फिरदा है जदों बाप टुर जाना है फिर तेनू किन्ने आखना है अज मेरे बच्चे छेती घर आ जा छेती घर आ जा पुत्रा दी लेट ना आया कर पुत्रा अपनियां मजलिसां बदल लै भैड़े सजना दे नाल ना ब्याह कर सोहणिया तेनू किसे भी दोबारा नहीं आखना मापिया दिया प्यारियां गल्लां रहमत बरकत वालियां छल्लां मापिया दिया प्यारियां गल्लां रहमत बरकत वालियां छल्लां मापिया बाजो मेरे यारो ओ मापिया बाजो मेरे यारो भुल जांदे ने हासे तिन रंग नहीं लभने बंदिया ओ तिन रंग नहीं लभने बंदिया हुसन जवानी ते मापे मापिया दिया जो दुआवां लैंदे मापिया दिया जो दुआवां लैंदे सदा ऐश आराम च रहिंदे मापिया दिया जो दुआवां लैंदे सदा ऐश आराम च रहिंदे मापिया दे ताबेदारां नू लोको कदी न पैन से आपे तेन रंग नहीं लपने बंदिया हुसन जवानी ते मापे और दुनिया इस गल नू जानती नहीं जानदा ही रब आपे तेन रंग नहीं लपने बंदिया हुसन जवानी ते मापे अल्लाह जिन्हां दे मां बाप टुर गए अल्लाह उन्हां दी कब्रां नू रोशन फरमा हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बंदा लानती है जेड़ा अपने मां बाप नू गाली देंदा है हल यस्तमिर रजुल हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम से बात करने लगे अल्लाह के रसूल क्या बंदा अपने मां बाप नू भी गाली देंदा कौन बंदा नसीब जेड़ा अपने अपने नू अपनी अम्मी नू गाली देने आपने फरमाया हां बंदा अपने मां बाप नू गाली देंदा है फरमाया हुजूर हो के आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जदों कोई किसी दे बाप नू गाली देगा कोई किसी दी मां नू गाली देगा यसुब्बुर रजुलु फयसुब्बु अबाहु फयसुब्बु उम्महु फयसुब्बु उम्महु आपने फरमाया वो भी ओदी मां नू गाली देगा वो भी ओदे बाप नू गाली देगा मापे घर बैठे ने ओ जड़ा जागदा बाहर मापे नू बाहर गालियां पे पहुंचाता और नेकियां पहुंचाया करो मां बाप वास्ते नेकियां दिया करो सवाब दिया करो अजर दिया करो उन्हां नू गालियां दा तोहफा ना दिया गालियां उन्होंने नामा माच ना पहुंचाओ और मेरे नौजवान भाइयों और मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों अगर किसी बच्चे अंदर ऐसी आदत देख रही है असर करन की समझावे कौन बाप ते आप बड़े तक्कर तोड़ गए आप बड़ियां गाली देंदा मां बड़ियां गालियां करती है ते बच्चे नू समझावे कौन गवांढी बच्चे नू कौन समझाए असि जाते ने स्कूल अंदर टीचर नू शिकायत करने प्रिंसीपल नू दसदे दी साडे बच्चे अंदर ए बड़ी खसरत है ये गाड़ा बड़ियां करता ये नहीं दस के होंदे मैं भी उन्हें कढना ये नहीं दस के होंदे बच्चे नू मना करो जी जो बच्चियां ने देखना है जो जो उन्होंने आदात तुहाडे अंदर देखनियां ने बाप अपने बच्चियां वास्ते आइडिया है उस्ताद अपने शागिर्दां वास्ते नमूने जो उस्ताद करदा है शागिर्द दोनों करते हैं देखते हैं तो वही अंदाज अपनाते जो जो बच्चे अपने वालिदैन दे अंदर आदात देखते हैं जेड़े वालिदैन रात में उठते हैं नमाज तहज्जुद दी पढ़ते हैं नवाफिल पढ़ते हैं
اور قرآن پاک دی تلاوت کرتے ہیں، ایسے یقین کرو خاندان بھی جوڑے موجود نے جنہیں پچھلے راتی اٹھتے ہیں تو بچیاں واسطے اللہ کو دعا خیر کرتے ہیں، اور پچھلے راتی اٹھ کے اللہ نے کو دعا کرتے ہیں، دعا کرے کر اللہ پچھلے رات دی لذت نصیب فرما دے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ لکھے ہیں تاریخ کے اندر، ایک محدث جا رہے ہیں قبرستان دے کولوں دی، انہاں دیکھیا قبر پھٹی ہے، قبر کھلی ہے، پچھوں جدا سیر ہی نا اے اترا سینے تو حصہ اے گدے جیسا ہے تے نچلا تاڑ اے انسان جیسا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ اپنی نشانی دکھان تے قادر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر 70 بندے اللہ کی ذات نے فوت کیتے، پھر اللہ نے فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر اساں تہاڈی موت تو بعد زندہ کیتا۔ اللہ کی ذات قادر ہے نشانی دکھان تے۔ وہ بندہ وہ چیز قبر دے وچوں نکلی ہے تے گدے طرح ہی نکلی ہے۔ وہ بندہ دوڑ گیا، جا کے پتہ کیتا ہے کون بندہ ہے، اس بستی دے اندر جا کے قبر دے متعلق پوچھا اس قبر کدی ہے، دسیا جا فلانا بندہ ہے تے محدث نے پوچھا بھی اس بندہ کی ایدا گناہ ہے، اینو سزا بھی مل رہی ہے؟ انہیں کہا جی ایدی ماں اینو جدوں کسے کام تو روک دی ہی نا، اے عام لفظ ایویں کتی ترانا ایویں کھوتے ترانا ہل گیا کر، ماں نو یہ گل کہندا سی یقین کرو تے اللہ دی ذات اینو قبر دے اندر سزا دتی کہ گدے جیسا دا منہ بنا چھڈیا ہے۔ ادب کریا کرو، حیا کریا کرو، احترام کریا کرو، اور چپ جایا کرو، اور نیوی توہن کر لیا کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، والدین بھی چاہیے اپنے بچیاں کرو انج دے سوال کرن، ارتبل دے سوال نہ کرن، پتر ڈرامہ ویکھے تے کی اودے چ تینوں سمجھ آئی؟ اے پوچھیا کرو کدی پتر اسی جدوں دنیا تو ٹر جاواں گے سونیا تے ساڈے واسطے اللہ کولوں کنا الفاظ نہ دعا کرے گا؟ تے بچہ آکھے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے انو دعا سکھا کے جاؤ۔ آپ اپنے باپ دی قبر تے جایا کرو تے نالے پتر نو بیٹیاں نو نال لے جا کر پتر آ تیرے دادے دی قبر ہے، تاکہ انہوں پتا ہوئے ساڈا باپ اپنے باپ دی قبر تے جا کے دعا کردا سی، جے اللہ دی ذات دے ایسا موقع لے آوندا تے اساں بھی اپنے باپ دی قبر تے جا کے دعا کریں۔ اسی تے نشان ہی بھول گئے نا، نشان ہی بھول گئے قبراں دے، اکسی ذہن چ انہاں دے ختم ہو گئے نے۔ سونیا اوتھے جا کے رونا تونا نہیں چاہیے، قرآن خوانی نہیں کرنی، چادر نہیں چڑھانی، اور قبر پکی نہیں بنانی ہے نا تو منع کیتا گیا ہے۔ یہ تو کسی نے نہیں آخر قبرستان جایا ہی نہ کرو، یہ تو کسی نے نہیں آخر قبرستان نہ جایا کرو۔ آپ نے فرمایا زوروا قبورکم، اور قبراں دی زیارت کریا کرو۔ جے دل پتھر ہو جان، دل سخت ہو جان، اللہ دی یاد نہ کدی بھی تینوں نہ رونا ہے تے قبرستان کدی کلا جایا کر، اتنے جا کے دیکھا کر کتے کتے ڈیرے دار پے نے، اج انہاں دے ڈیرے سنسان نے۔ حضرت صاحب تیرے بغیر اج دکان نہیں چلدی تے کتے کتے وڈے تاجر پے نے، مارکیٹاں سنیاں پیاں نے۔ اس واسطے اللہ کو دعا کرو کہ اپنی آخرت کی فکر دے دے۔ تیسرے نمبر پہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیا کرو۔ نمبر 4 حضور نبی کریم اسلام نے کرو حضرت معاویہ قریشی رضی اللہ تعالیٰ پوچھنے لگے حضور میری بیوی دا میرے تے کی حق ہے؟ ایک کوئی حدیث عرض کرنی، آپ نے فرمایا تیری بیوی دا حق یہ ہے ولا تضرب الوجہ ولا تقبح، آپ نے فرمایا جدوں کہ جھگڑا ہو جائے تے کدے چہرے تے تھپڑ نہ ماریا کر، ولا تقبح، اور آپ نے فرمایا نہ انہوں گالی دیا کر۔ یعنی بیوی نو بھی گالی بولو تے صحیح، اور بول تے چھڈو۔ اللہ سانو اے حدیث سے بھی عمل کرنے دی توفیق عطا۔ یقین کرو ایسے ایسے درندہ صرف انسان نے، ایسے ایسے ظالم نے، شدید ہوندی ہے صحیح واقعات سامنے ایسے ہوندے نے، اتنا ظلم کرتے ہیں جویں انہاں مول خرید کے لیا نہیں۔ آپ نے فرمایا ولا تقبح، گالی بھی نہ دیا کرو، گالی تے وٹتے پئی ہور کچھ نہیں نا، گالی تے وٹتے پئی، پچھلیاں دے تانے، ماں باپ دے تانے، پیکیاں دے تانے، او بیچاری تانے جوگی رہ جاندی۔ آپ نے فرمایا ولا تقبح، نہ چہرے تے مارنا نہ گالی دینی، گالی بھی دینی، ماں باپ نو بھی گالی نہیں دینی تے بیوی نو بھی گالی دینی، او ایدے تہاڈی انسلٹ نہیں ہے، کہہ دیو کہ نہیں گالی دینی۔ حضور نبی کریم السلام نے فرمایا نمبر
5 آپ نے فرمایا ملازم نو بھی گالی نہ دیا کرو. کنو؟ نوکر نو. گھر وچ کام کرنے والی بی بی ہوئے چاہے بیبا ہوئے, ملازمہ ہوئے چاہے ملازم ہوئے, کپڑے دھونے والی بی بی نوکرانی ہوئے, جھاڑو دین والی ہوئے, پرونیاں مارن والی ہوئے, تواڈے کپڑے دھونے والی, بھانڈے دھونے والی ہوئے. کئی بیبیاں دی بڑی زبان چلدی تے کئی بیبیاں ایسے نے ہر گل تے گالی, ہر گل تے گالی. جویں میں تنخواہ ہی گالی کٹن دی دینا. حضور نبی کریم علیہ السلام دی سیرت دیکھیے کہ حضور علیہ السلام دے کول بھی ایک خادم رہا ہے, ایک نوکر رہا ہے, ایک آپ دے کام کاج کرنے والا رہا ہے. 10 سال خدمت کی. کنے سال؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماندے نے میں نبی کریم علیہ السلام دی کنے سال خدمت کی؟ 10 سال. تے کوئی تنخواہ نہیں لیندے, کوئی تنخواہ نہیں لیندے. ایسا پیار, ایسا پیار, اینا پیار پیا حضرت انس رضی اللہ تعالی. حضرت انس دی کم و بیش 103 سال عمر ہے تے حضور نبی کریم علیہ السلام دے کول جدھر آئے سن نا ادھر انہاں دی 9 سال عمر سی. ہن باقی تسی اپنی آپ ہی ضرب تقسیم کر لیا جی. 9 سال عمر سی جدھر حضور دے کول آئے نے, جدھر آپ دی ماں نے آ کے باہ پھڑائی سی حضور رکھ لو خدمت کرتا رہے گا. تے حضور علیہ السلام دنیا تو رحلت فرما گے. حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماتے نے میرے قسم ہے اس ذات دی جنہیں پیدا کیتا ہے, کوئی رات بھی ایسی نہیں جتن میں حضور خواب کے اندر زیارت نہیں ہوئی. ایسی محبت پہ ہے. فرمان لگے صحیح مسلم دی حدیث ہے لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے کدی گاڑی نہیں دی تھی, کدی آپ نے فحش گفتگو نہیں کی تھی, کدی آپ نے یہ نہیں آکھا تیرے دور پھٹے گا اور دور لانا دی تیرے, کدی نہیں آکھے, کدی حضور نے نہیں آکھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن حضور نے میرے کام کے بھیجیا کہ جا فلانا کام کر گیا تے میں بچہ سا, میں بچیاں دے اندر ہی کھیڈن لگ پیا وا, میں کام بھول ہی جانا وا, میں بھول ہی گیا وا. حضور نے مینوں کی آکھیا ہے انتظار کردیاں میرے سرکار آپ ہی پیچھے آ گئے نے, میں بچیاں دے اندر کھیڈن ڈیا وا. اور دکانداروں تواڈے بھی نوکر نے, ملازم نے, بعض بندے یقین کرو حاجی نے, نمازی نے, باریش نے, لیکن انہاں دی دکان دی زندگی جا کے ویکھیے تے عجیب ہی لگدا ہے. اے جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے پہلی صف دے اندر ہے, اے پیا گالاں کڈدا ہے, اے دے منہ وچوں گالی لگدی بڑی عجیب ہے. حضرت انس فرماندے نے میں بچیاں دے اندر کھیلن ڈیا وا, ریشم نالوں بھی نرم ہاتھ, حضرت جی میرا دھیان کریا جے, ریشم نالوں بھی نرم ملائم ہاتھ اس طرح میرے سر تے رکھیا. میرے آقا فرماندے نے پیارے انس میں تینوں ڈیکن ڈیا وا. آپ نے نے جا کے گچی چ چھڈی ہے نہیں ایک چھڈ تو جے نو پتہ ہی کوئی نہیں, کرو کام سکھا رہا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کیا کھڈے. آپ حضرت انس فرماتے نے حضور نے میرے سر تے ہاتھ رکھیا تے مسکرا کے کہنے لگو بیٹا انس پتر میں تینوں ڈیکن ڈیا وا. صفت انج انس نے بیان کیتی ہے, صفت انج انس نے بیان کیتی ہے, آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے. انس صفت انج انس نے بیان کیتی ہے, آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے. آقا کدی چھڑکیا, آقا کدی چھڑکیا دبایا ہی نہیں, آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں. اللہ واللہ ایسا اخلاق پایا ہی, اللہ واللہ ایسا اخلاق پایا ہی. صادق امین سونے لقب پایا ہے, انہوں بھی سونے سینے نال لایا ہے, جنہ کدی ہس کے بلایا ہی نہیں. انہوں بھی سونے سینے نال لایا ہے, جنہ کدی ہس کے بلایا ہی نہیں. میرے آقا
فرماندے نے ملازماں نوں بھی نہیں مارنا، انہاں نوں بھی گالی نہیں دینی۔ ایک صحابی ہوندے نے آ کے عرض کر لگے محبوب سونیا میرے دو ملازم نے، میرے دو خادم نے، میرے دو نوکر نے، انہاں دے اندر تین بڑیاں عادتاں نے، یکذبوننی میرے آقا مینوں جگہ جگہ تے جھوٹا پاؤندے نے، میری گل جھٹلا دیندے نے، ویعصوننی تے سونیا میری گل بھی نہیں مندے، ویخبفوننی تے نالے مینوں تڑیاں لاندے نے، کبھی میرے اگے اوکھا بول دے، جنہوں نے بدتمیزی کرتے نے تے حضور مینوں اے دسو میں بھی کدی غصے اندر آ کے انہاں نوں جھڑک بھی دینا وا تے انہاں دی گلاں دا جواب بھی دے دینا وا تے کدی میرے نال زیادتی بھی ہو جاتی مالک کیوں آ زیادتی بھی ہو جاتی ہے۔ ہن اے دسو کہ میرا انہاں دے نال رویہ ٹھیک ہے، اے دے بارے کی میرے نال قیامت والے دن اللہ دی ذات رویہ اختیار کرن گے، کی میرے نال اللہ دی ذات سلوک کرن گے؟ آپ نے فرمایا اگر تیری طرفوں زیادتی ہوئی، تیرے الفاظ زیادہ ہوئے، تیرے کلمات زیادہ ہوئے، تو انہاں نوں مندا بولیا ہوا تیری زیادتی ہوئی تے قیامت والے دن حضرت ذات تینوں بدلہ دینا پائے گا، اپنے ملازماں نوں تینوں قیامت والے دن بدلہ دینا پائے گا۔ صحابی ڈر گیا تے رون لگ پیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ آپ فرماندے نے اور روندا کیڑی گل ہے تو قرآن نہیں پڑھیا، قیامت والے دن کسی سے ظلم نہیں کیتا جائے گا، ذرہ برابر بھی کسی سے ظلم نہیں کیتا جائے گا، جو زیادتی ہوئے گی وہ بدلہ دلوایا جائے گا۔ آخر لگا حضور میں انہاں نوں معاف کر دیتا، معاف کر کے میں آزاد کر دیتا ہے، نہ میں انہاں نوں اپنے کول رکھنا نہ میں انہاں دیاں سننا، نہ میرے لو زیادتی ہوئے میں کہمی مکا دینا۔ آپ نے فرمایا ملازمان بھی گالی دینی نہیں دینی۔ حضور علیہ السلام نے اس چیز تو بھی منع فرمایا۔ ایک صحابی نا انہوں نے کول ایک ملازم سی تے علاقے کا فرق ہوندا ہے، خاندان کا فرق ہوندا ہے، نسلوں کا فرق ہوندا ہے۔ کالا رنگ سی تے ظاہر وہ دی والدہ بھی کاری ہوئے گی۔ ایک صحابی نے نا آواز دی کہنے لگا صاببت رجلا فعیرت اور کالی ماں دے بیٹے ہوا یہ ہلکی جی گالی، اسی اس تو کئی گنا اگے چلے جانے، بڑیاں بڑیاں بدترین اور بڑے لکھے سارے کول کلمات موجود ہیں۔ ہن تسی تے کسے بندے باہر کھڑا ہو کے مقابلہ ہو جائے گا، ساریاں گالیاں ہوندیاں زبانی یاد ہے۔ یہ سب تو بڑی نعمت آئے گے کہ جیڑا اس موبائل اور سوشل میڈیا نے اے جڑے لوگ نے نا میڈیا تے بیٹھ کے بکواسات کرن والے ساڈی نسلوں نالوں زیادہ سندی پہلا دھیان توجہ ہو یاد نے ساری انہاں دی کسے کہانیاں یاد۔ آپ علیہ السلام نے سنے حضور نبی کریم علیہ السلام نے بلایا، آپ فرمان لگے اعیتا فی امہ انک ابن فیک جاہلیت، تیرے وچوں اجے جاہلیت دے جراثیم نہیں گئے، سخت الفاظ نال ڈانٹ کیتی آپ نے دی تیرے وچوں جاہلیت دے جراثیم نہیں اجے گئے۔ یعنی جیڑا بندہ کسی نو گالی دیندا ہے، آگ لاندا ہے، تان دیندا ہے، وہ جاہلیت والا کام کرتا ہے۔ مسلمان کسی نو تان نہیں دیندا، آگ نہیں جلاندا کسی نو۔ نمبر 6 حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ فوت ہو جائے انہوں بھی گالی نہ دیا کرو، لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا، انہوں مستعڑا نہ کیا کرو، مندہ نہ بولیا کرو، گالی نہ دیا کرو، انہیں جو کیتا ہے نا جو کمایا وہ لے گئے، وہ چلا گیا، وہ معاملہ اللہ کے نال ہے، تسی انہوں گالی نہ دیا کرو۔ اسی گل بھی کر دینے اور کہنے تے نال بندہ بھی کہنا کہنا نہیں چاہیے انج فلانا فلانا کہنا نہیں چاہیے، کہہ بھی جاتا ہے تے مندہ بھی بول جاندے جو میرے بھائیوں نے کیتا وہ دا عمل وہ دے نال۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نمبر 8 آپ نے فرمایا مرغ نو گالی نہ دیا کرو، لا تسبوا الدیک، اور مرغ نو گالی
گالی نہ دیا کرو کیونکہ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ اے مرد جڑا نا نماز واسطے اٹھاندا ہے فجر تو پہلے تہجد کرے اذاناں دیندے نے مرد ان تے بندہ رہ ہی نہیں گئے بن بانگے مرغے آئے آپ نے فرمایا انہوں گالی نہ دیا کرو یہ تو نماز واسطے اٹھاندا ہے اور دوسری حدیث ہے آپ نے فرمایا جدو مرد اذان دیندا نا وہ فرشتے کو دیندا ہے اور فرشتے کو دیکھدا ہے تے اودوں تسی دعا کریا کرو اللہم انی اسألک من فضلی کا اللہ میں تیرے کو تیرے فضل کا سوال کرنا حضور علیہ السلام نے فرمایا کیسا یار عجیب جانور ہے کیسا یہ اللہ کی ذات نے مقام دیتا ہے فرمایا جدو مرد اذان دے دعا کرے کرو وہ دعا دی قبولیت کا ٹائم ہے اللہ تیری دعا قبول فرما رہا ہے اور نمبر 9 حضور علیہ السلام نے فرمایا بخار ہو جائے نا کسی بندے کو تو بخار میں گالی نہ دیا کرو شاید بخار میں بڑیاں کمزور ہوئیاں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مارا کیا صاحب کی گل بڑی کمزور ہے تے کہنے لگیا حضور اب بیڑا تر کے بخار پہ گیا بخار بڑا ہے آپ نے فرمایا صاحب بخار نہ پیڑا کہ فَإِنَّهَا تُذْهِبُ الْخَطَايَا تے بخار ابن آدم دیاں غلطیاں چاہتا ہے گناہ معاف کرواتا اللہ نے کرو انہوں کیوں پڑھا کرنی اس واسطے آپ نے منع کیتا ہے بخار بھی گالی دینی اللہ کی ذات بھی گالی نہیں کڈنی صحابہ تے بھی مندا بولنا جڑا کوئی بولے وہ دے اللہ دی لعنت والدین نوں بھی گالی دینی نہیں اور اپنے جناب بیوی نوں بھی گالی دینی ملازمہ نوں بھی گالی دینی مرد نوں بھی گالی دینی بیماری بخار نوں بھی گالی دینی نہیں گالی دینی ہے نا ساری چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں دی آپ نے نشان نہیں فرما دیے کہ اینا چیزاں تسی گالی نہ دینے اے دا مطلب یہ بھی نہیں ہے ہن اینا نوں نہیں گالی دینی جڑیاں تو ہٹ کے انہاں چیزاں نوں گالی دے بس ہی گالی دینی نا کوئی خطرناک گناہ ہے 4-5 چیزاں صرف اس حوالے نال اس تو بعد بات ختم کریے کہ کتنا خطرناک گناہ ہے گالی دینا کسی نو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم دی حدیث ہے جڑا بندہ کسی نو گالی دیندا ہے او بندہ فسوق اور فسق کردا ہے فسق دا مطلب ہے نکل جانا یعنی اللہ دے فرما بردار بندیاں چوں نکل کے بندہ نافرمانہ اندر چلا گیا ایک نقصان ہویا اللہ دے فرما برداراں چوں نکل کے نافرمانہ چ بندہ چلا گیا اگر عادت ہے کسی بندے دا تقیہ کلام ہو گیا گل گل تے گالی دینا اپنے آپ سے تھوڑا جا احتیاط کرو کنٹرول کرو تھوڑا جا بندہ احتیاط نہ گفتگو کرے میرے کو گالی نہ نکلے کنٹرول کرو اللہ دی ذات دعا کر لگی اللہ جنہ دے اندر اے پوری خصلت نہ اللہ سانو سارے نو ختم کرنے دی توفیق عطا اور اس گناہ تو اللہ سانو توبہ کرنے دی توفیق عطا فرمائے نمبر 2 آپ نے فرمایا ایک طبرانی شریف دی روایت ہے المستبان الشیطانانی دوسرا نقصان گالی دیندا ہے میں ایک صحابی پوچھا لگے اللہ کے رسول جڑا ساڈے تو ایسے کمزور لوگ ہون انہاں دے اندر بندہ بیٹھا کھلوتا ہے تو کوئی بندے نوں گالی دے چھڑے تے بڑی بیزتی ہے تے چپ نہیں بندہ آپ نے ایدا جواب نہیں دیتا فرمان لگے جڑے دو بندے ایک دوسرے نوں گالی دیندے نے او بندے نہیں شیطانانی آپ نے فرمایا دوویں شیطان نے گالیاں دینے والے اور نمبر 3 طبرانی شریف کی روایت ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ساب المسلم کالمشرف علی الحلق آپ نے فرمایا جڑا بندہ مسلمان کو گالی دیندا ہے وہ ہلاکت کے کنارے ہوتے ہیں تباہی تے بربادی کے کنارے میں ہوتے ہوئے ہون بندہ گریا تباہی دے کنارے گڑے وچ ہون بندہ ہلاکت دے گڑے دے اندر ڈگ گیا جنے گالیاں دتیاں تے ایک ادھی گالی دے تے جڑا بندہ دیہڑی دی منا دے حساب نہ کڈ دے ان گنت کڈدا بے شمار گالیاں کڈدا جدیاں نیکیاں نال گالیاں زیادہ ہوندیاں اودا کی حال ہوئے گا اور نمبر 4 نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جامع ترمذی کی روایت ہے آپ نے فرمایا وان اللہ لا يبغض الفاحش البذيء حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ بکواس کرتا ہے فحش غلیظ گندی گفتگو کرتا ہے گال کا بکرا اللہ دی ذات اس بندے کو نفرت کر دیتی اللہ نے اس بندہ چنگا نہیں لگتا اللہ کی ذات اس بندے کو نفرت کرتے ہیں جدا بندہ گالیاں کرتا ہے اور نمبر 5 نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وشنزیر الفحاش گالیاں پکڑ والا بندہ مسلم دی حدیث ہے آپ نے فرمایا بندہ جہنم دا گڑے اندر جائے گا جدا بندہ گالیاں کرتا ہے
انیاں سزاواں اور انے نقصانات سن کے پھر بھی بندہ باز نہ آئے، پھر کوئی قسمت ہے اسی اپنا فرض ادا کر دیتا ہے، اسی یہ نقصانات بیان کر دیتے ہیں، یہ کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث پاک دے اندر گالی دین دا ایک تو بھی فائدہ نہیں جلبا، سارے نقصان ہی نقصان ہے۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اور جڑا بندہ قیامت والے دن آئے گا اللہ کی عدالت کے اندر، وہ بڑے جناب انبار ہون گے نیکیاں دے، نماز، زکات، حج، صوم و صلات ہون گے، سارا کچھ ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا مفلس آدمی کون ہے، غریب بندہ کون ہے؟ صحابہ نے آکھا جن کو دینار نہیں، درہم نہیں، بلکہ آپ نے فرمایا جڑا بندہ نمازاں، زکات، حج، روزے لا کے آئے گا، قیامت والے دن کو دے مقابلے دے اندر ایسے لوگ آؤں گے، انہاں وچ ایک بندہ ہوئے گا قد شتم ھذا، قد شتم ھذا، ایک بندہ آئے گا اللہ نے منو نجائز گالی دیتی سی، ایک قیامت والے دن اگر ہو نہیں نہ بولتا، قیامت والے دن آنے کا اللہ آکھے گا اللہ دی ذات میں بدلہ لا کے، پھر کی کرو گے؟ پھر رکھے وہ نشانی تے بندہ ہاتھ پچھتائے گا، میں تو سمجھنا ہے کہ میرے کو ڈرتا ہے، میں تو سمجھنا ہے پہاڑ ہی کوئی نہیں۔ اور سونے کرامن کاتبین بیٹھے نے، زبان نے جو حرکت کرنی ہے جملہ بن کے نکلنا ہے انہاں لکھ لینا ہے۔ نبی کریم آخری بات سن لو، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی ذات نو او گھٹ بڑا ہی پسند ہے، اللہ دی ذات نو اے خلاصہ جی ساری گفتگو دا، اللہ دی ذات نو او گھٹ بڑا ہی پسند ہے، او گھٹ رب نو بڑا پسند ہے، کادا زمزم دا، شہد دا، دودھ دا؟ آپ نے فرمایا نہیں، رب نو او گھٹ سونے بڑا پیارا لگدا ہے، بہت پسند ہے۔ جیڑا بندہ غصہ ہوندا ہے تے اختیار رکھدا ہے کہ اپنے غصے نو اگلے بندے تے استعمال کر سکدا، اونوں بول سکدا ہے، او دا جواب دے سکدا ہے، لیکن رب نو راضی کرن واسطے قیامت والے دن اللہ دی زیارت کرن واسطے، دیدار کرن واسطے، اللہ نو خوش کرن واسطے او بندہ غصے دا گھٹ پی لیندا ہے، اللہ نو او گھٹ بڑا ہی پسند ہے تے اور رب نو بندہ بھی بڑا پسند ہے، اور رب نو بندہ بھی بڑا پسند ہے۔ تے نبی کریم علیہ السلام نے کی فرمایا، وہ پہلوان ہی نہیں ہے، دو پہلوان کو لڑے سن، کسی کہ حضور بندہ بڑا پہلوان ہے، بڑا جاندار ہے، آپ نے فرمایا کوئی پہلوان نہیں، کوئی پہلوان نہیں، اصل کے اندر پہلوان وہ ہے کہ جڑا بندہ اپنے اتے کنٹرول کر لے، اپنے نفس دے اتے، اپنے وجود دے اتے، اپنی زبان تے کنٹرول کر لے، عند الغضب غصے دے لے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے ایدری غلیظ ترین لعنت سارے معاشرے کے اندر نے گاڑی دینا، اپنے گھر والوں، بیوی بچیاں، اپنے ملازموں، گدیاں، جانوراں، پرندیاں، ہر شے گاڑی، یہ بہت بری لعنت ہے، بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ اللہ کو دعا فرماؤ اللہ سانو بھی یہ تو محفوظ فرمائے، ساڈیاں بچیاں کو بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ دی ذات اس پیغام کو سانو اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آخر دعوانا